الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وہ موضوع ہے اتحاد امت۔ اتحاد ملت کہہ لے، اتحاد امت کہہ لے۔ امت جن دیگر کو حالات کا شکار ہے وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے، اور فتنے ایک ایک کر کے اتنے اسپیڈ کے ساتھ آ رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اندھیری رات کی طرح، جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے تاریکی، اسی طرح اس میں فتنے آئیں گے، اور اس طرح آئیں گے جس طرح تسبیح کے ایک دھاگے کو توڑ کر کے اس کا ایک کنارہ پکڑ لے جائے تو وہ اسپیڈ کے ساتھ گرتے ہیں، اسی طرح سے فتنے لگاتار آپ کے اوپر آئیں گے۔ آدھی پہچان نہیں پائے گا اس کا سلوشن کیا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہی فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ اب اس وقت میں ضروری ہے کہ چاروں طرف سے آواز تو زبانی اٹھی رہی ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے، لیکن یقیناً اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسلکی اختلافات کو بھلا کر کے ہم سارے انما المؤمنون اخوۃ کے تحت بھائی بھائی بن جائیں۔ اور اس کا آسان راستہ ایک ویڈیو میں بتایا گیا ہے، اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے، ہر آدمی اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے دوسرے کے دلوں میں گنجائش رکھے اور دوسرے کو گرا ہوا نہ سمجھے۔ وہ کیا کر رہا ہے اس کے جواب وہ خدا کو اپنے آپ دے لے گا۔ ہمارا خدا ایک، ہمارا رسول ایک، ہماری کتاب ایک ہے، اور پورے مشرق سے لے کر مغرب تک بسنے والی یہ ملت، ان سب کے خدا اللہ کتاب دونوں تینوں ایک ہی ہیں۔ خدا الگ، خدا ایک، رسول ایک، اور کتاب ایک، قرآن کریم کی شکل میں احادیث نبی ایک، سب کچھ ایک ہے۔ تو پھر انتشار کی وجہ کیا ہے؟ بہرحال اختلاف ہے، وہ مسئلہ کی اختلاف ہے، وہ الگ ہے، لیکن ہم سب اپنے دلوں کے اندر وہ ساتھ پیدا کرے، کشادگی پیدا کرے، اور ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کے اندر گنجائش رکھے۔ اگر وقتی اعتبار سے ایک آدمی کے کسی عمل کی وجہ سے کدورت ہوئی بھی تو دوسرے تمام سے ہم محبت رکھے، پیار رکھے، محبت اور عظمت کے ساتھ پیش آئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو بھی اعلان بڑوں کی طرف سے کیے جائے ہم اس پر گوش بر آباد رہیں، اور اسی کے مطابق ہم جانا عمل کریں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کوئی کسی بھی مسلک کا ہو، وہ جماعت اسلامی ہو، اہل حدیث ہو، اور ہمارے بھائی بریلوی ہوں، یا اسی طرح سے کوئی بھی ہو، ان سب امت واحدہ، ملت واحدہ بن کر کے ہم رہیں۔ اس لیے کہ ہم نے الگ الگ ہو کر کے دیکھ لیا ہے اس کے کتنے نقصان ہیں۔ ہم 20-25 کروڑ ہونے کے باوجود ہی پٹ رہے ہیں، تو وجہ صرف اور صرف یہی ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بہت گہری بات بتا دوں، مولانا ابو طالب رحمانی صاحب بڑے آدمی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ غیروں کی پلاننگ ایسی ایسی چل رہی ہے، بہت ناظرین آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا کہ وہ کسی RSS کے لوگ کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں، کسی بریلوی عالم کے، اور ان کے کہیں گے میاں ہم آپ کو یہاں کیا مل رہا ہے، 10,000، 11,000، 12,000، ہم آپ کو 2 لاکھ روپے دیں گے یا 1.5 لاکھ روپے دیں گے، آپ کو گاڑی دیں گے، آپ کو AC روم دیں گے، آپ کو جو ہے نا آفس دیں گے، اور آپ کو ہم کمرہ دیں گے گھر والوں کے رہنے کے لیے۔ آپ کو صرف یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو ہفتے میں ایک آدھ کوئی ویڈیو بنا کر کے ایسی جس میں قرآن کی آیت سے استدلال ہو وہ ڈالنی ہے، اور گالی دینی ہے علماء دیوبند کو۔ اسی طرح علماء دیوبند میں سے کسی کے پاس جائیں گے اور جا کر کے کہیں گے آپ کو کویت میں آفس دیا جائے گا، کمرہ دیا جائے گا، بچوں کے رہنے کا کرایہ دیا جائے گا، اور سارے اخراجات ہم پورے کریں گے، 2-2.5 لاکھ روپے ہم آپ کو مہینے میں دیں گے۔ آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ ہفتے میں ایک ویڈیو نکالنی ہے جس میں بریلوی علماء کو گالی دیا گیا ہو، بریلوی عوام کو گالی دیا گیا ہو، یعنی وہ آپس میں ہمارے بھائیوں کو مل کر کے لڑانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو اس کا رب کی ذات پر ایمان ہے، اس کا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے، اس کا قرآن کریم پر ایمان ہے۔ جب ہم یہ سب چیزیں جانتے ہیں تو پھر ہمارے دلوں کے اندر آخر اتنی سختی آتی کہاں سے ہیں جس کا غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سبرمنیم سوامی نے، پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ سبرمنیم سوامی نے مستقل آن دا ریکارڈ کہا تھا کہ ہم اس طرح سے ان کے اندر اختلافات پیدا کریں گے کہ سارے الگ الگ ہو جائیں گے۔ اسی پیٹرن پر وہ عمل پیرا ہیں، اور ہم ہیں نادان کے ذریعے سے تیش میں آ کر کے یہ دیوبندی بریلوی کو کچھ کہہ رہا ہے، بریلی بھائی دیوبندی کو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ ان کی جماعت اسلام والے فلاں کو کہہ رہے ہیں، وہ ان کو کہہ رہے ہیں، جبکہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر گھر میں آگ لگی ہو اور آپس میں بھائیوں میں انتشار ہو تو انتشار بھول کر کے پہلے گھر کی آگ بجھانے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے گھروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، دین کو مٹانے کی طرف ہیں لوگ، اور لوگ بچے کو مرتد بنایا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ابھی بھی ہماری آنکھ میں کھلی مولانا سلمان اظہری صاحب ادام اللہ فیضہ العالیہ کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا،
ہم سب اسی کے اوپر رہے کہ وہ فلاں ہیں وہ فلاں ہیں، اور بقول سجاد نعمانی مدد اللہ علیہ کے کہ ہم نے ان کے حوصلے بڑھائے کہ جا کر کے علماء و اکابرین پہ ہاتھ ڈالیں۔ تو ناظرین اس بات کو یاد رکھے، اتحاد کی فضا قائم ہو، اور کوئی بھی ہو اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے، جب ہمیں غیر مسلم بھائی کے ساتھ جو سنجیدہ سیکولر ذہن کا ہے، ہم اس کے ساتھ اس کے مذہب پر عمل کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں، تو آخر کون سی مصیبت ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں ایک مسلمان بھائی کو اپنے پاس لگانے کو تیار نہیں ہے؟ یہ تو بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یوں ہی اقبال نے کہا تھا کہ یوں تو تم دیوبندی بھی ہو، بریلوی بھی ہو، فلاں بھی ہو، لیکن تم یہ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ تو ناظرین سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس کے انتشار کو ختم کریں، اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم مسالک کے اختلافات یہ نہ کبھی ختم ہوئے ہیں نہ ختم ہوں گے، آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ چلتے رہیں گے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہی اپنے دلوں کے اندر گنجائش رکھ کر کے اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ وہ اپنے مسلک پر عمل کر رہا ہے، جیسے حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، جیسے یہ مسالک اپنی اپنی جگہ چل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا جس نے آمین بالجہر کی کہ بھئی نماز اس کی نہیں ہوگی، جس نے آمین بالجہر نہیں کی ہے، آمین بالسر کی ہے، جس نے آمین بالسر کیا وہی نہیں کہتا آمین بالجہر والے کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح ہم بھی کریں، اپنے مسائل کے اختلاف کو اپنے پاس رکھیں، لیکن دوسروں کے لیے دل میں جگہ رکھیں، اور ایک امت بننے کی کوشش کریں، ورنہ تو اقبال مرحوم نے کہا تھا نہ مانو گے تو مل جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ملے گی داستانوں میں۔ ابھی یہ ایک ویڈیو ہے 3-4 منٹ کی، دیکھیے گا کہ کس طرح ہر آدمی نے الگ الگ مکتب فکر کے لوگ، مسالک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اجتہاد پر زور دے رہے ہیں، اور اس کا حل کیا بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے اعتقادات کو، اپنے مسالک کو، اپنے عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم آپس میں ایک ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے کس طرح ان بات کو اچھی طرح سمجھایا، آپ دھیان سے سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن آپس میں جو بھائی بھائی کا رشتہ ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آج کے بعد سب ایک ہیں، اور ہمارے خلاف جو اینیمیز ہیں وہ کفار اور یہود و نصارہ ہیں۔ تو اتحاد ملت اسلامیہ کا مقصد یہی ہے کہ کم سے کم آپ رہیے دیوبندی، آپ بریلوی ہیں بریلوی رہیے، آپ اہل حدیث حنفی شافعی مالکی حنبلی ہیں، جو بھی ہیں آپ کو مبارک ہو، لیکن دوسرے کے لیے اپنے دل میں محبت کا جذبہ تو رکھیے، درگزر تو رکھیے، احسار اور قربانی تو رکھیے۔ کم سے کم یہ تو تصور کیجئے کہ وہ مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، رسول اللہ کو ماننے والا ہے، کتاب اللہ کو ماننے والا ہے۔ کسی بھی فرقے کا ہے، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ ہمیں ایز اے نیشن، ایز اے امت اکٹھے ہونا ہے، اور ہمارا مقابلہ کفار کے ساتھ ہے۔ کیوں نہیں ہم کھل کے بیٹھ سکتے بھائی؟ کیوں ہمیں ڈر ہے ایک دوسرے سے؟ ان چیزوں سے نکلے، خدا کا واسطہ ہے۔ جب ایک گھر کے باہر فوج کھڑی ہو تو گھر والوں کو کم از کم بنیادی اختلافات بھلا کر اس گھر کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس وقت دین خطرے میں ہے۔ کہ قادیانی جو ہے 1974 میں ان کو جب غیر مسلم قرار دیا، مرزا ناصر جب ان کا لیڈر آیا تھا تو اس نے یہ کہا کہ آپ پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ غیر مسلم قرار دے رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے ایک فرقہ اور دوسرے فرقے کو نہیں مسلمان سمجھتا، اور یہ سارے اگر ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، اور انہوں نے اگر ہمارے خلاف بھی لگا دیا تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ آپ کا دشمن آپ کے اوپر بمباری کرتا ہے، نہ وہ دیوبندی دیکھ کے بمباری کرتا ہے، نہ بریلوی دیکھ کے بمباری کرتا ہے، نہ اہل حدیث دیکھ کے بمباری کرتا ہے۔ اس کو تو مسجد کا گنبد نظر آ جاتا ہے، اس کو مسجد کا مینار نظر آتا ہے، وہ اس کے اوپر بم مار دیتا ہے۔ اس کو تو ٹوپی والا نظر آتا ہے، اس کو برقعے والی خاتون نظر آتی ہے، اس کو داڑھی والا مرد نظر آتا ہے، اس کو گولی مار دیتا ہے۔ اقامت دین کے لیے بہت ضروری ہے تفرقے میں نہ پڑنا، بہت امپورٹنٹ ایک ہم سب کے لیے حکم ہے، اور بلکہ یہ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اللہ کا عذاب آئے گا۔ کہ ہمارا غزہ ICU میں ہے، لیکن 300 دن گزرنے کی وجہ سے شاید ہم بہت زیادہ یوز ٹو ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹیسٹ کیس دیا ہے اتحاد امت کا۔ اس وقت ہم اتحاد شو نہ کر سکے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا فیلئر ہوگا۔ تو ہم نے سب کو بلایا تھا، اکثر لوگ یہ کہہ کے نہیں آئے کہ عبدالواحد بھائی اٹس امپاسبل۔ ہم نے ساحل بھائی کو بھی انوائٹ کیا تھا، آپ حیران ہو گئے، اور ساحل بھائی نے اس وجہ سے شرکت نہیں کی، انہوں نے کہا کہ عبدالوارث بھائی میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ کو تو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، کتاب اللہ کو ماننے والے ہیں تو ہمارے بھائی۔ تو آج ہم جتنی اسلامی آرگنائزیشنز یہاں پر بیٹھی ہیں، جتنے انفلوئنسرز بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے وسائل دی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے سب وسائل کو ملا کے جو ہمارے متفقات ہیں، ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا
تو جان لیجیے وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہٹ جائے اور یہ وسائل ہم سے کم ہوتے جائیں۔ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، ہمارا سب کچھ ایک ہے، بس اس ایک کے لیے ہم جمع ہو جائیں۔ باقی اپنی اپنی پریفرنسز اور اپنی اپنی ترجیحات جو ہیں ہر جگہ پر، ہر سطح پر رہتی ہیں، وہ باقی رہیں گی۔ ہم مل کر رہیں، اتحاد ہو ہمارے اندر، ہم فرقہ بندی کو چھوڑیں اور جو اختلاف حل کرنے کا اصول اور ضابطہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس کے مطابق اپنے اختلاف کو حل کریں۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ لڑنے کے باوجود، اختلاف کے باوجود وہ جو محبت ہے، وہ جو بھائی چارہ ہے، وہ جو بردرہڈ ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی ہمارے اندر۔ 55 Islamic countries ہیں یا مسلم کنٹریز ہیں، but we are all scattered. Let us try to internalize this کہ we are going to change into this action. اتحاد کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی اختلاف کے باوجود سارے کے سارے مل کے ایک ایکشن لیں۔ اسی طرح کوئی ایسا شخص ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے، اس کے اندر 100 خوبیاں بھی ہوں گی، ہم اس کی کوئی نہ کوئی ایک خامی پکڑ لیں گے اور اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ یہ بیسک ہیومن سائیکالوجی ہے۔ یہی چیز آگے چل کے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے انڈیویجول لیول سے کلیکٹیو لیول کے اوپر، اور یہی چیز میرے نزدیک تفرقے کا باعث بنتی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو کسی طرح سے مینیج کرنا سیکھ لیں تو شاید ان چیزوں کا، ان تفرقوں کا کسی نہ کسی حد تک اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں امت وسط کا رہنما بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے۔ کہنا بہت آسان ہے لیکن اس کو کر کے دکھانا، جس کے لیے وارث بھائی بہت یہ احسن قدم ہے جنہوں نے اٹھایا۔ میں نے کہا کہ بات مجھے حل بتا، اس کا حل کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی، میان شاخ سارا صحبت برغ چمن کب تک تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہ وہ قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، تو مسلمان ہے تو مصطفی ہے۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ جب مسلمانوں کے دارالخلافہ یعنی مسلم دور حکومت کی راجدھانی بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلے پر مناظرے ہونے لگے، یعنی ڈیبیٹ ہونے لگی، جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب ایک ساتھ ایک ہی دن بغداد کے 4 الگ الگ چوراہوں پر الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے۔ پہلا مناظرہ اس بات پر تھا کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا مناظرہ اس اہم موضوع پر تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ تیسرے مناظرے میں یہ تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ایک بالش سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ ایک بالش سے چھوٹی مسواک بھی جائز ہے۔ ابھی یہ ڈیبیٹ چل ہی رہی تھی کہ ہلاکو خان کی قیادت میں تتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ مسواک کی حرمت بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے۔ سوئی کی نوک پر فرشتوں کی گنتی کرنے والے لوگوں کی کھوپڑیوں کی میناریں بن گئیں جنہیں گننا بھی ممکن نہیں تھا۔ کوے کے گوشت پر بحث کرنے والوں کے مردہ جسموں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آج ہلاکو خان کو بغداد تباہ کیے سینکڑوں برس گزر چکے ہیں، مگر قسم لے لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر بھی سبق لیا ہو۔ آج ہم مسلمان پھر ویسے ہی مناظرے سوشل میڈیا پر یا اپنی محفلوں، جلسوں اور مسجدوں کے ممبروں سے کر رہے ہیں۔ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، یا پھر پائجامے کی لمبائی ٹخنوں سے کتنا اوپر کتنا نیچے شرعی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈا بردار صرف اور صرف اپنے اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کے دعوے کر رہے ہیں، اور دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیست نابود کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ افغانستان، لیبیا، عراق کے بعد سیریائی بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے مینار پھر بنائے جا رہے ہیں۔ آدم کی نسل کے نوجوانوں، بوڑھے، بزرگوں کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت بچانے کے لیے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں۔ جی ہاں، اور ہم خاموشی سے اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔